دوستو آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ دیش کے تمام حصوں میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ گودی میڈیا اور ملک میں نفرت پھیلانے والے لوگ جو خاص طور پر ہندوستان میں دو فرقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں کے درمیان ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو گودی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور بہت سارے لوگ صرف سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان نفرت پھیلانے والوں کو آج ہم بتا رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمان مذہب دے کر مدد نہیں کرتے، بس انسانیت کے ناطے مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اسی کی ایک مثال دہلی اوکھلا کے رہنے والے مولانا مختار صاحب ہیں، جنہوں نے ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دہلی شاہین باغ میٹرو کے پاس سے مولانا مختار صاحب کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 3 بچے بھی ہیں۔ بچے در بدر بھٹک رہے تھے۔ مختار بھائی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور انہیں فوری ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں اور ان کا علاج کروا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ دوستو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مختار بھائی نے مذہب دیکھ کر یا ان کا نام پوچھ کر مدد نہیں کی، بلکہ انسانیت کے ناطے مدد کی۔ دوستو مختار بھائی انہیں اپنے گھر پر رکھ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایک ہندو فیملی ہے۔ اس شخص کا نام منا لال، بیٹے کا نام راہل ہے، دوسرے بیٹے کا نام اجے اور بیٹی کا نام منجو ہے۔ ان کا گھر نہیں ہے، یہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے تھے۔ اس شخص کی ٹانگ بالکل خراب ہو چکی تھی۔ فٹ پاتھ پر یہ شخص درد سے تڑپ رہا تھا، کوئی ان کی مدد کو آگے نہیں آیا۔ ایک مسلمان شخص ان کی مدد کو آگے آتا ہے، ہاسپٹل لے جا کر علاج کرواتا ہے اور اپنے گھر میں رکھ کر ان کے علاج، کھانے پینے، رہنے کی ہر چیز فراہم کرتا ہے۔ تو گودی میڈیا اس چیز کو تو نہیں دکھاتا، بلکہ الٹا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ دوستو مذہب اسلام ہمیشہ سے ہی محبت، ہمدردی، بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی مصیبت میں ہو یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، ہر وقت ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ کسی مسلمان سے دوستی کر کر دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دوستی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے ہیں، ان کے جو فادر تھے، والد، وہ میٹرو کے نیچے مجھے ملے تھے۔ ان کی ٹانگ جو تھی کافی خراب ہو رہی تھی اور سڑ رہی تھی چوٹ کی وجہ سے، تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اور اس کے بعد ابھی تک پچھلے 5-6 مہینے سے ان کی جو کفالت ہے الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس قابل سمجھ کے اللہ ہی کروا رہا ہے۔ تو بس یہی ہے، شروع میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جیسا کہ اس بچے کا نام جو ہے اجے ہے، کہ بھئی جو موجودہ ملک کے حالات ہیں اس وجہ سے کوئی چیز نہ ہو، لیکن صرف اس بنا پر ہندو مسلم کے بیس پہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت بھی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، جن کو کوئی سینے سے نہ لگائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگاتے تھے۔ تو میرا تو یہی سب کو پیغام ہے کہ یہ جو دیوار ہے آپس کی نفرت کی، اس کو ختم کرا جائے اور آپس میں پیار محبت سے رہا جائے، کیونکہ یہ بچے معذور ملے اور اس حال میں ملے، تو ایسے بچوں کے لیے ہم بطور انسانیت اور اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ کمزوروں کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا۔ تو جب سے یہ ماشاءاللہ ان کے فادر کی ٹانگ پہلے سے کافی ٹھیک ہو گئی ہے اب، لیکن تکلیف کی بات یہ تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود جہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ گزر رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کوئی مدد کے لیے آج ایسا نفسی کا عالم ہے کہ کوئی آگے نہیں آیا۔ تو ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے۔ اور میرے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں، میں ان کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے،
صرف اللہ نے جو ہے، آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہیں لیکن کسی بھی مجبور لاچار کو دیکھیں تو آپ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اس سے اگر آپ کسی دھرم کو ہی مان رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی، کیونکہ نفرت جو ہے اس سے کبھی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے.